وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 6 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم نے رسول کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حقدار ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، اور خونی رشتہ دار اللہ کی کتاب میں دیگر مومنین اور مہاجرین کی نسبت تقسیم وراثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، سوائے اس کے کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 6. لفظی ترجمہ: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ پیارے ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار، خونی رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں مومنوں اور مہاجرین سے زیادہ. إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ، لیکن اگر تم اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرو تو وہ الگ بات ہے. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے. سامعین کرام، نبی سے محبت اور ٹوٹ کے چاہنا، نبی سے پیار کرنا، نبی کو محبوب جاننا اپنی جان سے بھی زیادہ، یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ مومن نبی جو ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اگر آپ اپنے ایمان کو تولنا چاہتے ہیں، ایمان کو اگر آپ تولنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں کہ آپ جانچ سکتے ہیں اس آیت کے ترازو میں. آپ دیکھیں، یعنی اس کا آسان طریقہ ہے. اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لیا ہوا ہے اور حضور کی اتباع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور سے محبت کرتے ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی
اصلاح احوال کی ضرورت ہے۔ آپ پہ تو کوئی میں فتویٰ نہیں لگا رہا، نہ لگانا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ قبول نہیں کیا ہے یا حضور کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھایا نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کی فکر کرنی ہوگی، یعنی یہ رنگ آپ کو چڑھانا ہوگا۔ ابھی مہلت ہے، وقت ہے، ابھی آپ کے پاس جسم ہے، ابھی آپ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ یہ دنیا کا تمام وقت جو ہے یہ مہلت کا وقت ہوتا ہے اور تیاری کا وقت ہے۔ اگر دیکھیں ایک اور طریقے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی یہاں سے ہم نے جانا ہے اللہ کی طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کے جائیں گے۔ واپس اگر اب آپ نے جانا ہے اللہ کے پاس، اللہ کے جمال کے صورت میں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے میرا استقبال ہو، جب میں جاؤں تو میرا استقبال ہو، جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے سامعین کرام، مومن کی جب انسان کی جب روح نکلتی ہے تو وہ جاتا ہے، سب سے پہلے جو فرشتے آتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں لایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اگر یہ مومن ہے تو شروع سے جو فرشتے آتے ہیں وہ اس کو خوشبوئے جنت کی اور جنت کا کفن اس کے لیے لاتے ہیں اور اس کو پہنا کے اللہ کے دربار میں لے جایا جاتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے انداز میں اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور اس کو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو لے جاؤ، اس کو مقبول ہے یہ۔ اور پھر جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، ہماری طرح ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں ان کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، ان کو پھر ایک خراب بدبودار کفن وغیرہ دے کے اور وہاں لے جایا جاتا ہے۔ وہاں دوری سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لے جاؤ اس کو، یعنی واپس لے جاؤ سجین کی طرف۔ مومن کی روح علیین چلی جاتی ہے، یہ سجین جاتی ہے، لیکن یہ بہرحال تو یعنی ہم نے جانا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ مضمون میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے جانا ہے اللہ کے پاس، ہم سب نے جانا ہے اللہ کے پاس۔ تو جب اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کا رنگ ہم یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ اللہ کے دربار میں جانا چاہتے ہیں، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے دیدار سے آپ مشرف ہونا چاہتے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، اللہ کی جنت میں رہنا چاہتے ہیں اور دارالسلام میں رہنا چاہتے ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہونا چاہیے، جس کا حکم قرآن میں ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو پھر اب اس کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی جو گزشتہ سبق میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ آپ رسول کے رنگ کو اپنا لیں اپنے اوپر، رسول کا اتباع کریں۔ رسول کا اتباع محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، محبت پھر دلیل چاہتی ہے۔ تو یہ دلائل موجود ہیں، کائنات میں جو دلائل موجود ہیں وہ قرآن اور حدیث میں اور اس کائنات میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم، ان کو میں آفاق اور انفس میں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا۔ اس کا میں تفصیل سے تذکرہ نہیں کر سکتا، میں نے کہا بھی ہے، ہر یعنی اللہ تعالیٰ ظاہروں کا ظاہر ہے، ظاہر سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کی سوا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔ پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، جو کچھ ہو رہا ہے سامنے کرم، اور اس کے مظاہر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ بارش آتی ہے، سبزیاں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، آپ کھاتے ہیں اس کو، آسمان سے پانی آتا ہے، پھر آپ کو مختلف چیزیں کی سہولیات جو ہیں اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، ان سے آپ نے نشانی لینی ہے اور پھر قدرت سے پیار کرنا ہے۔ منزل جو ہے وہ اللہ سے محبت ہے، شدید محبت، یہ ہماری منزل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں قرآن میں بھی بیان کر دیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ اس شدید محبت کو پانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ آپ نے حضور سے محبت کرنی ہوگی۔ حضور سے محبت یعنی کا اظہار کیا ہے کہ آپ ان کا اتباع شروع کر دیں۔ یعنی حضور کا اتباع ہماری ضرورت ہے سامعین کرام۔ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہماری ضرورت کیا ہے؟ اتباع رسول ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور تمہارے لیے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ذکر اللہ والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے طلبگار ہیں۔ تو رسول کی ذات جو ہے، سامعین کرام میں مضمون سمیٹتا ہوں، اور بات کیا ہو رہی ہے کہ نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ یعنی چاہیے یہ کہ آپ کو نبی کی ذات اپنی جان سے بھی پیاری ہو۔ سامعین کرام، جو اللہ تعالیٰ محبوب الہی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب الہی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں، خلیل اللہ، تو اللہ کے محبوب ہیں اور ہمارے بھی محبوب ہیں، اور محبوب کتنے ہیں؟ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے سامعین کرام۔ گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کو ایک وہ آخر میں وقت ذرا کم تھا تو میں نے وہ بات پوری نہیں کی تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول سب سے زیادہ پیارے ہیں کہ نہیں ہیں، تو آپ کو دیکھنا ہوگا، یعنی آپ خود اندازہ لگا لیں، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم اپنے احتساب کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ آپ دیکھیں کہ رسول کی رنگ آپ نے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے کہ نہیں چڑھایا؟ رسول کا رنگ آپ نے، یعنی اتباع رسول کو آپ نے کامل طور پہ لے لیا ہے کہ نہیں لیا؟ تو اب جتنا بھی اس میں، بعض لوگوں کا تو یہ مقصد ہی نہیں ہوتا، اکثرت ہم میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ ان کو اتباع رسول کی کوئی فکر نہیں ہے، اور نبی سے زیادہ ان کو میٹیریل سے محبت ہے، ظاہر دنیا سے محبت ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میری اولاد، یہ میرا بینک بیلنس، اس سے زیادہ پیار ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے قصہ جو ہے یہ پھر بہت خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے کہ اللہ کے رسول سے آپ کو پیار نہ ہو، اور میٹیریل جو ہے، میٹیریل اس میں آپ کی اپنی ذات بھی ہے، اس میں آپ کی اولاد ہے، اس میں آپ کا شوہر، بیوی، پھر آپ کے ایسٹس، یہ میرا کارخانہ، یہ میری دکان اور یہ میرا کاروبار، وہ زیادہ پیارے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا آپ نے رنگ نہ لیا ہے، نہ لے سکتے ہیں۔ یہ سامعین کرام نقطہ نوٹ کر لیں۔ اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زیادہ پیاری ہیں، اب کیا ہے؟ اللہ کے کلام کے حساب سے آپ اللہ کے عذاب کے قابل ہیں۔ فتربصوا کے الفاظ ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں، میں نے کل کو آپ کو آیت بتائی تھی، ابھی پھر میں اشارہ کرتا ہوں کہ ان کان آباؤکم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو اب آپ عذاب کے قابل ہو۔ سامعین کرام، قرآن کا مضمون ہے، یہ کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے کہ آپ کو میں فرقہ واریت کی طرف لے جاؤں یا کسی اور طرف لے جاؤں یا دنیا داری کی طرف یا دین میں تشدد کی طرف لے جاؤں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن کھول کے پڑھ لیں۔
کسی سے پوچھ لیں، کسی عالم کہ بھئی یہ آیت قرآن میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر دنیا جو ہے، دنیا اور ما فیہا آپ کو زیادہ پیارے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں کوشش سے، تو پھر آپ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ بالفعل آپ کو تو میں کہتا رہتا ہوں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ انتظار کیا؟ اب اور کیا انتظار ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ سامنے کرام، من حیث القوم میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، سخت پتھر دل ہو چکے ہیں۔ آج دیکھیں جو کیفیت ہے، جو کہ ہماری حالت ہے اجتماعی طور پہ، کہ ہم اللہ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ من حیث القوم، سود ہے 70 سال سے آپ نے اس کا ایک چلن چلایا ہوا ہے، آج بھی آپ تیار نہیں ہیں۔ مجھے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ یہ قوم جاگ جائے گی یا حالات بدل جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں یا اس کے جو فیصلے ہیں وہ تو ایک الگ ہیں، لیکن کوئی حالات نظر نہیں آ رہے کہ لوگ اپنا رخ ظاہر کی طرف سے موڑ کے اللہ کی طرف کر لیں۔ نو وے، فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال ہم تو کوشش تو کرنی ہے، مایوسی نہیں ہے، خود بھی جاگیں، آپ نے خود بھی جاگنا ہوگا اور دوسروں کو بھی جگانا ہوگا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں، میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کو ان کی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر ایمان ناقص ہے یا تو ہے ہی نہیں۔ اکثریت اس وقت تو بات یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ عام طور پہ یہ ہم نے بت کیا ہے؟ ما سوی اللہ، ما سوی اللہ بت ہے۔ سامنے کرام النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں سے ان کے جان سے پیارے ہیں۔ تو بس یہ مضمون میں سمیٹ رہا ہوں اور آپ میرا ساتھ دیجیے اور اس کو سنیے۔ نبی کو جان سے پیارا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ ہو، نمبر 1۔ پھر آپ کو مقصد حیات کا پتہ ہو کہ آپ اس روئے زمین پر کیوں وجود میں لائے گئے ہیں۔ تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ رسول تو داعین اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے کہ لوگو تمہارا مقصود و محبوب و مطلوب تو اللہ ہے، اللہ کی طرف رخت سفر باندھ لو، انیبوا الی ربکم، رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب تو اللہ ہے، اور اللہ کی محبت ہم نے اپنے دل کو عرش الہی بنانا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تعجب والی بات کہ آپ کہیں کہ میں تو نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو آسان بات ہے، کیونکہ ہم تو پیدا ہی اسی لیے گئے ہیں، اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اپنے دل کو عرش الہی بنا لیں، اور یہ سارے کاموں سے زیادہ آسان کام ہے۔ سامعین کرام، سارے کاموں سے زیادہ آسان کام ہے، لیکن اس صورت میں جب آپ اسے کرنا چاہیں گے، جب آپ اس کے لیے متوجہ ہو جائیں گے، اخلاص ہوگا، آپ مخلص ہو جائیں گے، تو پھر یہ کام آسان بن جائے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو مشکل کوئی نہیں ہے۔ سب کاموں سے زیادہ کام آسان جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ دل کو عرش الہی بنا لیں، اور اس کے لیے پھر طریقے ہیں، اور طریقے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ بھئی اگر مجھ سے محبت ہے تو رسول کی اتباع کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع شروع کر دو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم، تمہاری مغفرت کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا۔ تو بہرحال النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی جو ہے وہ زیادہ قریب ہے
مومن جو ہے وہ اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں. میں نے آپ کو سامعین کرام میں یہ میں بات تو کر رہا ہوں، اور میں یہ ایک اصولاً آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اگر آپ کو نبی اپنی جان سے زیادہ پیارے نہیں ہیں تو پھر آپ کو کوشش کی ضرورت ہے، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کی ضرورت ہے. آپ ہمت کریں، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، جاگ جائیں، اپنی منزل کو پہچانیں، اپنے مولا کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں، اور اپنے نبی کی محبت کے لیے آپ ان کا اتباع شروع کر دیں اللہ کو مقصود بنا کے. سامعین کرام ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو مقصود بنا کے نبی کا اتباع شروع کر دیں، نبی کے راستے کی پیروی شروع کر دیں، اور نبی کا اسوہ حسنہ، نبی کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں کسی نگران کی نگرانی میں. یہ بات ضروری ہے جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، وسیلہ اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کریں. یہ جو ذریعہ میں کہتا ہوں نا، تو یہ آج کل کے دور میں اس کی بہت اہمیت ہے. سامنے کرام بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرشد کا کوئی تصور نہیں ہے قرآن میں. یہ انتہائی غلط بات ہے. مرشد کیا ہے؟ یہ ایک رہنما ہے جو آپ کی دینی رہنمائی کرتا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے لیے ذریعہ تلاش کرو. سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اصل پیر، اصل مرشد وہی ہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ باقی تو رسول کے راستے کی طرف رہنمائی کے لیے ہمیں ایک صاحب ارشاد کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے، اور جس کی ضرورت قرآن سے بھی ثابت ہے. اور وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین، کونوا مع الصادقین. دیکھیں یہ آیت ہم 1450 سال بعد، یعنی ضرورت ہے ایک سچے شخص کی. سچا شخص وہ ہمارا خدا نہیں ہوگا، ہم اس کو سجدے نہیں کریں گے، بلکہ وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا ہمیں راستہ بتائے گا، اس کی محبت حاصل کرنے کے طریقے بتائے گا. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے صحبت اختیار کر لو، ان کے ساتھ رل مل جاؤ. کونوا مع الصادقین. پھر دوسری جگہ واتبع سبیل من اناب الی، سورہ لقمان میں، تم پیروی کرو اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. واتبع سبیل من اناب الی، جو بھی میری طرف رجوع کر چکا ہے. سادی سی بات ہے، پتہ نہیں کیا گنجلک ایک معمہ بنا دیا ہے. مرشد کے جو ڈیوٹی ہے، جو اس کا کام ہے، یہ تو اس کی اہمیت سے ہم انکار ہی نہیں کرتے. دیکھیں سب سے بڑی جو ہماری ضرورت ہے وہ تزکیہ نفس کی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. قد افلح من تزکا. اچھا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یقیناً کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور برباد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا. تو یہ نفس کا تزکیہ کون کرے گا؟ زکاہا، اپنے نفس کا تزکیہ. یہ تزکیہ نفس انسان خود نہیں کر سکتا. سامنے کرام انسان خود، آپ یعنی روحانی امراض کو تو چھوڑ دیں، ہمارے جو جسمانی امراض ہیں وہ بھی آپ بس تھوڑی سی آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ ایک رہنمائی حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں ایک شخص کے پاس جس کے پاس اتھارٹی ہے، اور وہ اس سے آپ کہتے ہیں کہ تم میرا علاج کرو. اور روحانی امراض، دیکھیں جسمانی امراض تو ظاہر ہیں، لیکن روحانی امراض کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. وہ پشتوں میں ایک وہ کہتے ہیں ضرب المثل ہے، اچھی ہے، کہ خپل بد ولو میز دے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جو برائیاں ہیں
وہ ایسی ہیں جیسے کہ جو دو کندھوں کے بیچ میں جو جگہ ہے نا جسے تم دیکھ نہیں سکتے. تو اسی طرح یہ اخلاق رذیلہ جو ہوتے ہیں یہ نفس انسانی میں موجود ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اخلاق رذیلہ میں آپ کو معلوم ہے، ابھی میرے پاس ٹائم کم ہے لیکن میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ اخلاق رذیلہ کی صفائی یہ آپ نے اپنے تزکیہ نفس کروانا ہے، اور اس کی سب سے پہلی ڈیوٹی لگتی ہے رسول کی، نبی کی. 4 صفات ہیں نبی کی. یعلم الکتاب، لقد ارسلنا فیکم رسولا من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا ویعلمکم الکتاب والحکمت ویزکیکم. دانائی کی باتیں بتانا، تلاوت کتاب کی اور کتاب کی تعلیم اور تزکیہ نفس. یہ 4 ڈیوٹیاں ہیں سامعین کرام. آج بھی ہمیں ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بیک وقت یہ 4 کام کرے. ہر ملا مولوی جو ہے وہ یہ 4 کام نہیں کر سکتا. ایک کام کرے گا تو دوسرا کام نہیں کر سکتا. یہ 4 بیک وقت جس میں صفات ہوں کہ آپ کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی باتیں بتائے، کتاب تلاوت کرے، اس کی تعلیم دے اور حکمت کی باتیں بتائے اور آپ کا تزکیہ نفس کرے. یہ تو معالج ہیں، روحانی معالج ہوتے ہیں سامنے کرام. یہ بات کہنا غلط ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں نہیں ہے بات. نو، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو دیکھیں عقلی طور پہ بھی یہ بات میں نے آپ کو ثابت کر دی کہ آپ نے اگر آپ اپنا روحانی علاج خود نہیں کر سکتے. انسان بیمار پیدا ہوا ہے سامنے کرام، نفس بیمار لے کے پیدا ہوا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے تو آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا، معالج سے رجوع کرنا ہوگا. یہ معالجین جو ہیں یہ ہمیں رسول تک رہنمائی دیں گے. وہ خود ہدایت کے چراغ ہے. قلوبہم مصابیح الہدی. اللہ کے رسول نے ان کی نشانی بتائی ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے. پھر ان کے بارے میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے قلب جو ہیں ہدایت کے چراغ ہیں، وہ عرش الہی ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ روشنی ان سے حاصل کریں. قرآن بھی میں نے آپ کو بتا دیا، حدیث بھی بتا دی. اور علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء ربانیین جو ہیں تو وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو کام کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے پیغمبر کیا تھے؟ ایک شریعت، صاحب شریعت نبی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کے نیچے پھر ہزاروں نبی آئے بنی اسرائیل میں. 2-2.5 ہزار سالہ ان کی تاریخ تھی. ہر زمانے میں نبی موجود ہوتا. تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی جو ہے وہ مومنوں کو ان کی جان سے پیارا ہوتا ہے. سامنے کرام میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن آپ بھی اس بات پہ سوچیں. اور یعنی ان 5 الفاظ ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم من انفسہم. یہ اگر ترتیب کے حساب سے دیکھیں تو 1 2 3 4 5 الفاظ ہیں. النبی 1، اولیٰ 2، بالمؤمنین 3، من 4، انفسہم 5. یہ ایک پیمانہ ہے سامعین کرام. یہ مقام ہم نے اگر حاصل نہیں کیا ہے تو اس کو حاصل کرنا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں سامعین کرام، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. سامعین کرام اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. The Prophet is more caring of the believers than they are of themselves, and his wives are mothers to them, and blood relatives are closer to one another in God's book than the believers or the emigrants, though you should do good to your friends. That is inscribed in the book. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔